نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے لام تاکید اور نون ثقیلہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس میں تاکید کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے لام تاکید اور نون خفیفہ کے بارے میں۔ نون ثقیلہ اس نون کو کہتے ہیں جس پر تشدید ہوتی ہے، جو مشدد ہوتا ہے، اور نون خفیفہ اس نون کو کہتے ہیں جس پر جزم ہوتا ہے، یعنی جو ساکن ہوتا ہے۔ تو جو تبدیلی فعل مضارع میں لام تاکید اور نون ثقیلہ کے داخل ہونے سے ہوتی ہے، وہی تبدیلی فعل مضارع پر لام تاکید اور نون خفیفہ کے داخل ہونے سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی لام تاکید اور نون خفیفہ کے داخل ہونے سے بھی فعل مضارع ایک تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حال کے معنی باقی نہیں رہتے، دوسرے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور لفظاً اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ جس طرح فعل مضارع پر لام تاکید اور نون ثقیلہ کے داخل ہونے سے اس کے نون اعرابی گر جاتے ہیں، اسی طرح نون خفیفہ کے داخل ہونے سے بھی نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ فعل مضارع کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے، 14 کے 14 صیغوں پر داخل ہوتا ہے، لیکن لام تاکید اور نون خفیفہ تمام صیغوں پر یعنی 14 کے 14 صیغوں پر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے، 6 پر داخل نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ لام تاکید اور نون خفیفہ فعل مضارع کے کون کون سے صیغوں پر داخل ہوتا ہے اور کون سے صیغوں پر داخل نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم نے فعل مضارع کی گردان لکھی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 صیغے غائب کے جن میں 3 مذکر 3 مؤنث، پھر 6 صیغے مخاطب کے 3 مذکر 3 مؤنث، پھر 2 صیغے متکلم کے۔ متکلم کے دونوں صیغوں پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل ہوتا ہے، متکلم کے دونوں صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ باقی بچے 12 صیغے جن میں 6 غائب اور 6 مخاطب کے ہیں۔ ان 12 صیغوں میں 4 تثنیہ آتے ہیں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب۔ یہ 4 صیغے تثنیہ کے آتے ہیں۔ ان چاروں صیغوں پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب یعنی یفعلنا اور تفعلنا، ان دونوں صیغوں پر بھی لام تاکید اور نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آگے کراس لگا ہوا ہے۔ ان 6 صیغوں پر یعنی چاروں تثنیہ اور مؤنث کے دونوں جمع، ان 6 صیغوں پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل نہیں ہوتا ہے، باقی کے 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہوتا ہے، یفعلو کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک آدمی، وہ ایک مذکر۔ جب اس پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل ہوا تو یہ ہو گیا لیفعلن، یعنی لازمن کرے گا، ضرور بالضرور کرے گا، وہ ایک مذکر، وہ ایک آدمی۔ لام تاکید اور نون خفیفہ کے داخل ہونے سے اس میں تاکید پیدا ہو گئی اور یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، حال کے معنی اس میں باقی نہیں رہے۔ یہ تیسرا صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا نون اعرابی ہوتا ہے۔ جب اس پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل کیا جائے گا تو اس کا نون اعرابی گر جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا واو بھی گر جائے گا، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یفعلون پر جب لام تاکید اور نون خفیفہ داخل ہوا تو یہ لیفعلن ہو جاتا ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد تفعلو، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل ہوا تو یہ لتفعلن
ہو گیا. واحد مذکر مخاطب کا بھی وہی صیغہ ہوتا ہے جو واحد مؤنث غائب کا ہوتا ہے، یعنی تفعلو. ان دونوں کا ایک جیسا ہی صیغہ ہوتا ہے، اور لام تاکید اور نون خفیفہ داخل ہونے کے بعد ان کی حالت بھی ایک جیسی رہتی ہے. تفعلون یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اس کا نون اعرابی ہوتا ہے. جب اس پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل کیا گیا تو نون اعرابی کے ساتھ ساتھ اس کا واو بھی گر گیا اور یہ لتفعلن ہو گیا. تفعلین یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. اس کا نون اعرابی ہے. لام تاکید اور نون خفیفہ کے داخل ہونے سے اس کا نون اعرابی بھی گر گیا اور اس کی یہ یا بھی گر گئی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تفعلینا یا اور نون گر گیا، شروع میں لام آ گیا، لتفعلن یہ ہو گیا لتفعلن. تو اور دو صیغے آپ کے متکلم کے، تو ان 8 صیغوں پر لام تاکید اور نون خفیفہ داخل ہوتا ہے، اور جن پر کراس لگا ہوا ہے ان 6 صیغوں پر داخل نہیں ہوتا. اس کا استعمال بے حد کم ہوتا ہے. لام تاکید اور نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. لام تاکید اور نون خفیفہ کی کچھ مثالیں دیکھ لیجئے. یکتبو کے معنی ہوتے ہیں لکھتا ہے یا لکھے گا، وہ ایک آدمی، وہ ایک مذکر. یکتبو پر جب لام تاکید اور نون خفیفہ داخل کیا جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے لیکتبن. لازمن لکھے گا، ضرور بالضرور لکھے گا، وہ ایک آدمی، وہ ایک مذکر. دوسری مثال ہے تدخلون. تدخلون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تدخلون یعنی داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے، تم سب مرد، تم سب مذکر. تدخلون پر جب لام تاکید اور نون خفیفہ داخل کیا جاتا ہے تو اس کا نون اعرابی گرتا ہے اور یہ واو بھی گر جاتا ہے. تدخلون پر جب لام تاکید اور نون خفیفہ داخل کیا گیا تو یہ ہو گیا لتدخلن. تدخلون داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے، تم سب مرد، تم سب مذکر. لتدخلن لازمن داخل ہوگے، ضرور بالضرور داخل ہوگے، تم سب مرد، تم سب مذکر. نخرجو نکلتے ہیں ہم، یہ تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں نخرجو یعنی نکلتے ہیں یا نکلیں گے، ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. جیسا کہ بار بار یہ بتایا جا چکا ہے کہ جمع متکلم اور تثنیہ متکلم، مذکر اور مؤنث، ان کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. یہ 4 صیغوں کا کام کرتا ہے. نخرجو پر جب لام تاکید اور نون خفیفہ داخل کیا گیا تو یہ ہو جاتا ہے لنخرجن، یعنی لازماً نکلیں گے، ضرور بالضرور نکلیں گے، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں یا ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں.